اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو گناہ ہو رہی ہے، دن میں 70 مرتبہ توبہ کرو، میں معاف کروں. مسئلہ کدھر آ رہا ہے کہ ہم گناہ کر کے بے حس ہو رہے ہیں. وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی فیسٹیول ہو رہا ہے تو بھائی یہ تو انجوائمنٹ ہے فیسٹیول، اس میں کیا ہے. تو مسلمان کے دھرا دھر جو جاب کرنے والے بچے وہ بھی فیسٹیول منا رہے ہیں. طرح طرح کی پالیسیوں سے اور نظام بنا بنا کے اسلام چھینا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ اس بستی کو سب سے پہلے اس بخت پہ پلٹو. وائے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے دین کی دھجیاں اڑی تھی اور یہ اپنے اللہ اللہ میں لگیلا تھا. اسلام جیسی اتنی بڑی نعمت ہم کو ملی ہے اور خدا کی قسم ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کہ ہم کو تو ماں کے پیٹ سے ملا ہے نا. مگر جو لوگ اسلام کو پڑھتے سمجھتے اور کچھ باتیں ایسی ان کی دل پہ کھلتی تو اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی جو ہے نعمت دے دیتا ہے. تو ان کو پوچھو کہ وہ کتنی جو ہے محنت اور مشقت کے بعد اس کو اسلام سمجھ میں آتا ہے، اور پھر جو وہ اسلام کو پکڑ کے رکھتے نا، ہمیں اعزاز نہیں کیونکہ ہمیں ماں کے پیٹ سے ملا ہے. حال ہی میں ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی یوٹیوب پہ کہ ایک افریقہ کا مسلم ہے، مطلب وہ ریورٹ ہوا تھا کرسچینٹی سے. تو وہ فرما رہا تھا کہ یار تم لوگ تو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہی ہو، اسلام کی نعمت تمہیں ایسی ملی ہے. تمہاری ماں مر جائے تو تم اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہو، تمہارا باپ مر جائے تو تم اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہو. بولے میں یہ نہیں کر سکتا. وہ اتنے درد سے بول رہا تھا کہ اس کے آنسو بہہ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کی نعمت کو سمجھ رہا ہے، اور جو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ ایمان ہی اس دنیا سے، اگر میں ایمان سے ہی رخصت ہوا تو ہی میری نجات آخرت میں. اور جب یہ ایمان اترا تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں میری ماں کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتا. وہ ماں جس نے اس کو دودھ پلائی، بڑا کیا، اس کے کھانے پینے ہر چیز کا دھیان رکھا، لیکن وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں میری ماں کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعا بھی نہیں کر سکتا ہوں. آپ لوگ تو دعا بھی کر سکتے ہو. لیکن ہم آج دیکھ رہے کہ مسلمانوں کی اتنی زیادہ یوتھ صرف نومینل مسلمز ہیں، ان کے ذہن پورے مرتد ہو چکے پورے اسلام کے خلاف. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے کہ یہ فتنہ ہمارے محلوں میں بھی آ رہا ہے. ہو سکا تو کبھی کوئی اسلامی لباس پہن لیے عید کے دن، جمعہ کے دن، مگر سوچ، ذہنیت، عمل سب کہ مسلمان کے بچے، ہم کبھی سوچتے نہیں تھے کہ وہ جو ہے ایسے عمل میں مبتلا ہو جائیں گے کہ جو شریعت کے خلاف جاتا ہو. ایسے اعتراضات کیا مسلمان ابھی اعتراض کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کیوں کی اتنی کم عمر میں. تو یہ مرتد بنایا جا رہا ہے. پھر اللہ کو فرق نہیں کہ تم عبد الرحمن نام رکھو کہ عبد الغفور، جو نام رکھنا ہے رکھو. جو ایمان ہمیں ملا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم اس کو جو ہے بس اتنا لائٹلی لے رہے کہ آج ہم ابھی نہیں رزلٹ دیکھ رہے، ہم کچھ 4 سال بعد 5 سال بعد اس کے رزلٹ دیکھیں گے کہ دھرا دھر لوگ جو ہے اسلام چھوڑیں گے. اور اللہ اس سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ ایسی قومیں پیدا کر رہا ہے جو اسلام کو سمجھ رہی ہے اور اسلام قبول کر رہی ہے. یہ تو تمہیں اسلام سے نکالنا ہے تو پھر وہ تم کیسا بھی رہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی. کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فلانا بستی کو جو ہے اس پہ یہ عذاب گرا دو، مطلب وہ بستی الٹی پلٹ دو یا پھر اس پہ پتھراؤ کر دو. جبرائیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اس بستی میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے پلکے جھپکنے تک بھی، اچھا بلنک آف آئے، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو کیا میں اس بستی کو پلٹوں؟ اچھا وہ جو بھی بندے ان کی گواہی کون دے رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، جن کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے، جو وہی لا رہے ہیں. اور ایک اور ایک حدیث میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم بنائے صرف 2 جنے، ایک اللہ تعالیٰ، جبرائیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ دونوں چیز دیکھ کے آؤ. ایک حدیث، وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا. میں مقصد اس لیے بتا رہا ہوں کہ کون گواہی دے رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ اس بستی کو سب سے پہلے اس بخت پہ پلٹو. وائے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ میرے دین کی دھجیاں اڑی تھی اور یہ اپنے اللہ اللہ میں لگیلا تھا. خود اللہ اللہ لگیلا تھا. اس نے یہ زحمت ہی نہیں کی کہ لوگوں کو جا کے میں دین کی بات سمجھاؤں. اس سے یہ ہوا ہی نہیں کہ میں دین کی بات لوگوں کو بتاؤں. مطلب خود کے عمل پہ اطمینان تھا. یو ہیو ٹو پریچ ٹو ایوری ون. لوگوں نے آج پریچنگ کا طریقہ بھی یہ سمجھا کہ ہم ایک دم پروفیشنل بنے. جس وقت جو نصیحت تم کو دینے کے لیے آسان لگ رہی ہے، جس پہ تم چھوٹا موٹا عمل کرے، پیش کر دو سامنے لوگوں کو.
یہ صحیح مسلم کی ایک اوتھینٹک حدیث کی بات میں بتا رہا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے پہ سب سے پہلے بستی کر کون؟ جس نے پلک جھپکنے تک بھی گناہ نہیں کیا. اور یہ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں, اس کی گواہی جبرائیل علیہ السلام دے رہے, اور اللہ فرما رہا ہے کہ پہلے اس پہ. یہ وہی بات ہوتی ہے کہ جب کسی فار ایگزامپل آج میرے والد صاحب کو کوئی گالی دے رہا ہے جو فوت ہو گئے, تو میری غیرت جوش مارے گی. اگر سامنے والا میرا مقابل بہت ٹف ہے تو ایٹ لیسٹ من کے من میں ایک وہ فیلنگ آئیں گی. اور یہاں پر اللہ کے دین کی دھجیاں اڑائے جا رہے اور تمہارے بل بھی نہیں آ رہے, تمہارے چہرے پہ شکنج بھی نہیں ہے, اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے نہیں. ہمارے کیا نہیں, وقت کا تقاضا نہیں. اب کون سا وقت اور کون سا تقاضا؟ اور اس کے بعد جو ہمارا بیسک رول ایک بن چکا ہے نا سوسائٹی میں, بتا رہا ہوں دیکھو یہ کیوں ہو رہا ہے. فار ایگزامپل آج میں بیٹھا ہوں بتانے, تو لوگ میرا پاسٹ ہی پکڑ کے بیٹھے. تم بیٹھے ہو تمہارا پاسٹ, اوکے ٹھیک ہے. اگر آپ نے بیان دیا تمہارا پاسٹ چھوڑو, ابھی تم نے بیان دیے ہو, اب تمہارے سے کچھ ایک حادثہ ہو گیا, تو لوگ بولیں گے یار تو بیان دینا بٹا بڑا اور تیرے سے یہ کر رہا ہے. بلال بھائی تم ہیومن بینگ ہو, تم اینجل نہیں ہو. اینڈ سیم کیا مطلب میں انسان ہوں, میں فرشتہ نہیں ہوں. مطلب میں بیان دینے بیٹا اس کا مطلب میں فرشتہ بن گیا, مجھ سے آگے کوئی خطا ہی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ معاف کرے, اللہ میری حفاظت فرما. ہمیں ہر روز اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہماری ہر چیز سے حفاظت ہو. آج ہر نکڑ پہ جو ہے زنا عام ہے, ہر نکڑ پہ فحاشی عام ہے. آج میں بیان دینے بیٹا, کل کو میں اس چیز میں مبتلا ہو جاؤں, کیا میں اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے میرے پاس کہ میں بیان دے رہا ہوں تو کل میں گناہ نہیں کروں گا؟ اللہ اکبر, یہ تو شیطان کا دھوکہ ہوا. نہیں, مجھے بیان دینے کے ساتھ ساتھ اللہ سے گر گرا کے مانگنا ہے کہ اللہ سب سے پہلے یہ جو بیان دے رہا ہوں مجھ کو عمل کی توفیق ہو. لیکن لوگوں کی یہ مینٹیلٹی نہیں. اس لیے کہیں جتنے اچھے یوتھ ہیں, جیسے ہمارے یوتھ کلب میں بھی ہے, اور دوسرے مطلب جیسے اور جماعت سے بھی جو تعلق رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبیل بھائی ہمیں بیان دینا ہے. اور ماشاءاللہ وہ پنچول ہے, پابند ہے, پایس ہے, دیہاتی پایس ون. لیکن سوسائٹی کی یہ مینٹیلٹی ہے کہ ایک بار جس نے بیان دیا وہ بس ختم, وہ یا تو فرشتہ بن جاوے یا پھر بولیں گے نا سین لیس ہو جاوے, ایکس وائی زی ہو جائے. تو جب یہ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے لوگوں سے اتنا جتنا اللہ نے ان سے نوازا ہے ان کو, اگر وہ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو لوگ یہ سوال اٹھنے والے. اب ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اللہ معاف کرے, یہ زبان پہ لانا بھی ہمارے ایمان کا خطرہ ہے. کیا نعوذ باللہ ہم اللہ کے فیصلوں پہ جج کریں گے؟ اللہ نے جب وحی کے ذریعے جو بھی معاملات کے ذریعے باتیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈل ہے. وہ اگر میں آپ کو اس کے الحمدللہ اس کی نالج مجھے بہت ہے, میں نے اسٹڈی بھی کیا, میں وہ موضوع الگ ہو جائے گا کہ جو ایکس مسلم کا جو فتنہ پھیل رہا ہے, باقاعدہ اپنے آپ کو ہیش ٹیگ لگا کے بتاتے ہیں کہ وی آر ایکس مسلم, وی آر نو مور مسلم. اللہ اکبر. ایک وہ لوگ ہیں جو ریورٹ ہو رہے اسلام کے لیے, اپنے گھر والوں کو چھوڑا. ایک وہ لوگ ہیں جو اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد کیا بیس پہ یار اسلام میں اتنی پابندی ہے. بھائی میں بتا رہا ہوں کہ اف یو آر ہیونگ اے کسٹڈی, تجھے جیل ہو گیا, یو آر ان اے پریزن, تو کیا اپنے من کے مطابق ہر چیز وہاں کرے گا؟ نہیں یار, یو ہیو ٹو فالو دا رول. کیونکہ تو کہہ دے وہاں کہ نہیں, تیرے کو ایک جو لباس دیا جائے گا وہ پہننا پڑے گا, تجھے جو کھانا کھا رہے ہیں یو کان آرڈر دیٹ کہ نہیں یار میرا کھانا کھا کے ایک دم دل بھر چکا ہے, مجھے باہر سے تم مغلائی یا چائنیز یا تھائی فوڈ لا کے دو. تم کر سکتے ہو. مطلب وہ سمجھ رہا ہے لاجک تمہیں کہ نہیں یار میں یہاں پر کیج میں ہوئے کہ مجھے اب یہاں پر ایک مقدمہ جو بھی تم پہ چلا اتنے دن مجھے نکالنا ہے, تو تم بروبر وہاں پر ہو پنچولیٹی دکھا رہے. کیوں کہ بابا نہیں یار میں یہاں پہ اتنے دن ہی تو نکالنا ہے, صحیح سے نکالوں, مجھے آگے کی لائف میری اچھی جینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. اور ہمیں باقاعدہ ایگزام میں بٹھایا گیا اور آنسرز دیے گئے کہ یہ کاپی پیسٹ کر لو تم پاس ہو جاؤ گے, اور اللہ معاف کرے ہم سے وہ نہیں ہوگا. بہت ہی بہترین ماشاءاللہ آپ نے بات کہی. اور جو آپ نے حدیث پڑھی, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا یہ کافر کے لیے اللہ نے جنت بنایا ہے, لیکن یہی دنیا مومن کے لیے کیا ہے, قید خانہ. اور قید خانے کے نیم جیسا آپ نے بتایا ماشاءاللہ کہ وہ اپنے مرضی کا پہن بھی نہیں سکتا ہے, کھا بھی نہیں سکتا ہے. اور جیسے آپ نے مثال دی کہ ماشاءاللہ اسے اتنا وقت گزارنا ہے, اور وہ اپنے آپ کو اس میں ڈھال دیتا ہے کہ یار اتنا وقت ہی تو گزارنا ہے, پھر چھوٹ کے آرام ہی آرام ہے. میں آپ کو کہوں کہ آپ کو وہ 8 یا وہ 9 مہینے یاد ہے جو آپ نے آپ کے ماں کے پیٹ میں گزارے تھے؟ آپ کہیں گے مجھے یاد نہیں ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد لیا تھا, یہ عہد ہمیں یاد نہیں ہے. اس عہد کے بنا پہ ہم اس دنیا میں آئے. اب وہ عہد ہمیں یاد نہیں ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ عہد ہمیں یاد نہیں تو وہ ہوا ہی نہیں ہوگا. ہم نے اللہ اتنا ظالم نہیں ہے معاذ اللہ, اللہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے, رحمان ہے, غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے قول پہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے,
اور ہماری آزمائشوں کے لیے بھیجا ہے. اب اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک طرف سے شیطان نے اجازت مانگی اور ایک طرف سے انسان کے اندر کے نفس نے. یہ دونوں چیز لگی ہے انسان کو رائے راستے سے ہٹانے کے لیے. اس لیے جب انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے نا تو یہ نفس کے بوجھ میں شیطان کے بھڑکاوے میں آ کے گناہوں کی طرف جاتا ہے. اب یہ چھوٹے موٹے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں زندگی میں. اصل یہ ہے کہ کیا ہمارے معاشرے کی اب یہ حالت ہوئی ہے کہ ہم صرف نامنل مسلم ہیں, ایک رواجی کلچر بس ہے, جمعہ پڑھنی ہے, عید کی نماز پڑھنی ہے, کوئی ایسی نماز آ گئی پڑھنی ہے, جنازہ دیکھ لیے پڑھنا ہے. اصل ہم نے کیا پیش کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو ہمیشہ تعلیم دیتے تھے کہ پہنچا دو لوگوں تک اگر تم ایک آیت ہی جانتے ہو یا میری ایک بات ہی جانتے ہو. یہاں تو یہ بات ہی نہیں کہ تم کو دعوت پہنچانے کے لیے کوئی بڑا معظم طریقے سے عالم بننا ہے, کہ تمہیں بڑا کوئی ایک پروفیسر بننا ہے, ٹیچر نہیں. اگر تم ایک احکام اچھی طریقے سے جانتے ہو پہنچا دو, حق ادا کر دیا. بلکہ مجھے اس روایت کا حوالہ نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو اسلام کی دعوت دی مگر اس نے قبول نہیں کیا, مگر وہی ایک کوئی دیہاتی تھا, اس نے جب اسی شخص کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے قبول کر لیا. بتانے کی یہ بات ہے کہ نہ ہمارے بول میں ہدایت ہے نہ ہمارے عمل میں ہدایت ہے. ہدایت تو اللہ دیتا ہے اور جس کے ذریعے سے چاہے اللہ ہدایت دیتا ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ عمل جو جیسا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آپ نے سنا ہے ماشاء اللہ, کہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کو کہ اسی کے اوپر سے اوندا کر اسے. وہ شخص جو فرسٹ کون تھا, وہ اتنی عبادت کہ آپ نے تھا کہ پلک جھپکتے اس نے اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کی ہوگی اور ذکر میں رہنے والا. جبرائیل علیہ السلام اس کی گواہی دے رہے. آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم ہماری نماز پہ مطمئن ہیں, زکوٰۃ پہ مطمئن ہیں, روزوں پہ مطمئن ہیں. کوئی نظام ہی نہیں ہے ہمارے کہ کوئی اگر ہمارا بھائی نہیں ہے. ایک تو ہماری خود کی سوسائٹی ہے اور ایک وہ لوگ جو اسلام سے غافل ہے, ان تک ہم تک پہنچنا تھا, ان تک بھی نہیں پہنچ رہے, ہم ہمارے اپنوں تک بھی نہیں پہنچ رہے. تو وہی ٹانگ گھسیٹنے میں لگے. تو اس میں کیا ہو رہا ہے, ابھی آپ کے پاس تھوڑا بیس ہے, میرے پاس بیس ہے, بہت لوگوں کے پاس بیس ہے اسلام کا. اب وہ بیچارے ہمارے بھائی جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے مگر ان کو ویسی تعلیم نہیں ملی, اسلام کی ویسی نالج نہیں ملی. تو اب یہ جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, یہ جب کالجز میں جاتے ہیں تو اپنے دوست کو دیکھ رہے کہ وہ پرساد کھا رہا ہے, مٹھائی کھا رہا ہے, اور کھانے میں کیا ہے یار, تو یہ بھی چالو ہو رہا ہے کھانے میں کیا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی فیسٹیول ہو رہا ہے تو بھائی یہ تو انجوائمنٹ ہے فیسٹیول, اس میں کیا ہے. تو مسلمان کے دھرا دھر جو جاب کرنے والے بچے وہ بھی فیسٹیول منا رہے ہیں. طرح طرح کی پالیسیوں سے اور نظام بنا بنا کے اسلام چھینا جا رہا ہے. تم نام رکھو بلال, تم نام رکھو, انسان ہم کو نام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بلکہ جتنے ایکس مسلم ہیں وہ نام بھی نہیں بدلتے. آپ تعجب کی بات تو یہ کرو گے وہ نام بھی وہی رکھتے, کیوں انہیں ہائی لائٹ کرانا ہے. تو اللہ نہ تو ہمارے عمل کے محتاج ہے, اللہ تعالیٰ نے بس ایک شرط لگائی ہے جو حدیث میں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رائے کے دانے کے برابر, کتنا چھوٹا ہوتا ہے رائے کا دانہ, اتنے چھوٹا ایمان بھی کوئی بچا کے لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا جو اس نے پوری گھومی نہیں ہے. ارے ہم آج 22, 25, 27 سال سے کلیان میں, ہم نے پورا کلیان بھی نہیں گھما ہوگا, ایک ایک چھپا گلی نہیں گھنے. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں کلیان کی بات نہیں ہو رہی, پورے روئے زمین کی بات ہو رہی ہے. اس کے مقابلے میں 10 گنا, اور دنیا کی جیسی نہیں ہوگی کہ جس کی زینت گھٹ رہی ہے. کہ میں ایک بار مہابلیشور جا کے آیا تو ابھی اگلی بار اتنی مزہ نہیں آئے گی, تیسری بار اتنی مزہ نہیں. ایک وقت ایسا ہے میں بور ہوں گا مہابلیشور, مجھے کچھ اور دو. مگر جنت کا مزہ کیا ہے, ڈے بائی ڈے انکریزنگ, کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے بڑھائیں گے بڑھائیں گے. یہ 10 گنا اللہ نے رکھا ہے. چلے تھا آپ نے وہ بات کہا کہ اپنے ماں کے پیٹ میں جو 9 مہینے نکالنا, جیسا مجھے یاد نہیں لیکن میں نے نکالا. تو ویسے اللہ تعالیٰ تو بے شک غفور الرحیم ہے. اللہ اکبر, اللہ ناانصافی کیسا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آسمان سے پوچھا, زمین سے پوچھا, ایک اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے, تو سب نے انکار کیا. وی آر دی ونس, کہنے اللہ تو ہمیں آزما. ہم نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو ہمیں آزما. اچھا, اس کے بعد بھی اللہ کی غفور اور رحیم کا ایک رحمت کا معاملہ رہے گا کہ اللہ نے آزمانے کے لیے بھی کہا کہ تمہارے کو 2 وے بتا دیا. ایسا نہیں کہ بس جاؤ اور نیوٹرل چھوڑ دیا کہ یہ طریقہ اپنا انشاءاللہ, لیکن ہم سے نہیں ہو رہا. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو گناہ ہو رہی ہے, دن میں 70 مرتبہ توبہ کرو, میں معاف کروں. مسئلہ کدھر آ رہا ہے کہ ہم گناہ کر کے بے حس ہو رہے ہیں. تو پھر ہمیں اللہ کی رحمتیں آئیں گی کہاں سے؟ ایک ندامت تو چاہیے نا کہ یار مجھ سے یہ ہو گیا, کہ مجھ سے یہ ہو گیا. لیکن آج وہی نہیں, مطلب آدمی آج گناہ کرتا ہے اور ایٹیٹیوڈ کیا, اٹس کامن, مطلب کہ وہ مسئلہ ہے. ہاں, اس کا زنگ ہو رہا ہے, زنگ لگ رہا ہے اس پہ, ڈے بائی ڈے وہ بلیک ہوتے جا رہا ہے, اسپاٹ اس کا بڑھتے جا رہا ہے. مسئلہ ادھر آ رہا ہے. اب جب ہم اس کی صفائی کے لیے نکلتے ہیں
جیسا فار ایگزامپل بلال بھائی کچھ بتائے یا نبیل بھائی کچھ بتائے, طلب ہے, یہ ہونا چاہیے. اب بیچارے کتنے اپنے جو ایسے ماڈرن گھرانے کے مسلم ہیں جو مطلب سوسائٹی لائف میں رہتے ہیں, ان کو نہیں, تو کیا اپنے بچے کو تعلیم دیں گے؟ تو اس کا بچہ جیسے آپ نے کہا نا کہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ بہت قید ہے. ہاں, اب کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ ہمارے سمجھو معاشرے سے ہے, ہم سوسائٹی لائف میں نہیں, وی آر مطلب ایریا والے, اور ہم پراؤڈ آف اٹ. انشاءاللہ ہمیں کبھی وہ لائف میں جانا بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے وہ گھر سے مسجد بازو کے بازو میں رکھا, 5 وقت اذان سنو, نماز جاؤ, الحمدللہ الحمدللہ. اب یہ ایک بندہ پہنچا یونیورسٹی میں اور ایک سوسائٹی والا پہنچا. اب سوسائٹی والا جو بندہ پہنچا ہے اس سوسائٹی میں سب فیسٹیولس ہو رہے ہیں میکسیمم سب. اب وہ جب پہنچتا ہے, یہ بھی مسلم وہ بھی مسلم, دین دے آر دی ونس ہو پوائنٹ آؤٹ اس کہ بھائی یار یہ بھی تو مسلم ہے, یہ کھا رہے, یہ سب کر رہے, یار تو بہت نا شدید ہے, کیا بولیں گے اس کو, دی ایکسٹریمسٹ, یو آر دی ایکسٹریمسٹ ون. تو اس میں کیسا ہم اور وہ بندے کو مطلب وہ بتا رہے کہ واٹ ایکسٹریمسٹ. میرا ایک بیسک رول ہے جو میں صحیح سے بھی فالو نہیں کر پا رہا. اب وہ ادھر دلائل پیش کرنے کو ہچکچائیں کیونکہ اس کو تو وہ آ گیا تمہارے پاس, اب وہ تمہارے پاس آ گیا, تم سے کچھ سیکھا, وہ جا کے بتایا, تو پھر اب اس کو گھیریں گے دوسرے لوگ. یہ بھی پوائنٹ میں اس لیے ڈال رہا ہوں حضرت, کیونکہ جو بندہ جس سے علم حاصل, ٹھیک ہے, مطلب یہ بھی ایک صحیح ہے کہ پروفیشنل سے حاصل کرو, میں اس کو منع نہیں کرتا, اس کو ڈینائی نہیں کرتا. جیسا آج ہم نے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو جو مطلب نہیں امپورٹینس دیے, تو ہم مہنگے سے مہنگے کلاسز میں بھیجتے بچے کو. کیوں؟ ہاں ٹھیک ہے, تو میں یہ نہیں بولتا, دین میں بھی دیکھنا چاہیے بالکل, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اسی سے ہی سیکھو. ابھی تم بیمار ہو گئے حضرت, تو تم کلینک میں جاؤ گے پہلے, یا میڈیکل میں سے بھی ایک ٹیبلٹ لا کے, جب تمہیں وہ اثر نہیں کرا دین یو ول گو ٹو اسپیشلسٹ. کیا مجھے یاد, دین کا بھی یہی معاملہ ایک. اب اس کے پاس ڈائریکٹ جاؤں گا, وہ ڈائریکٹ بتانا چالو کریں, بولا ارے یار, تو ایک اپنے دیندار دوست سے سیکھے گا جس کو تھوڑا بہت علم ہے, اور وہ بھی جو اگر صحیح علم والا ہے تو وہ اس کے سکھا کے کیا بولے گا, اب بھائی تجھے ایک اسٹیپ اور اوپر جانا ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے, یہی حق ہے. ہی ول آلویز کمپلین کہ بھائی مجھے بھی ابھی سیکھنا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ تو یہ بیس ہے, دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی پھر دھیرے دھیرے. جیسے ہم کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑا بہت اسٹڈی جو کرتے ہیں, جو مفتیان کے ساتھ بیٹھتے, تھوڑا سیکھا. اب جب کچھ مسئلے کے بعد, بھائی ہمارا کام نہیں ہے, عالم دین کے بعد جانا ہے, مفتی کے بعد جانا ہے. مجھے ایک نے سوال کیا, بھائی ماشاء اللہ آپ اتنے ویڈیوز ڈالتے ہیں ایسے نالج, مطلب اس کا مطلب کیا مجھے ساری نالج آ گئی؟ میں بیسک مطلب مجھے نہیں پتا, تیرے کو مجھ سے پوچھنا ہی نہیں پڑے گا, تجھے مفتی بعد جانا پڑے گا. ہاں وہی بات ہے نا, یہ بات ہے. لیکن اگر وہی میں اس کو بولوں کہ یار نہیں تو اب میرے کو کوئی سوال ہی مت کر, تو مجھ سے کوئی تو ہی غلط ہو جائے گا, تو وہ کہاں جائیں گے؟ اب وہ ظاہر سی بات ہے ہر چیز کے لیے مفتیان کے پاس نہیں جائیں گے, اس کی وجہ سے بانڈنگ نہیں, ہچکچاتے ہیں نا لوگ یار, کیونکہ علماء اور دین کا یار مطلب ایک رتبہ ہے, ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہاں یار مطلب بہت اللہ والے آدمی, شرماتا ہے کہ یار میں ایسا, میں کیسا جاؤں. تو یہ بیس اگر اپنی سچ بتا رہا ہوں بلال بھائی, اگر سوسائٹی اپنی یہ بیس سمجھ گئی نا, قسم سے معاشرے کی رونق بدل جائیں گی, چہل پہل ہو جائیں گا. لیکن مسئلہ کیا ہے, گھسٹم گھسٹی چالو ہے ٹانگ میں اس کی, اور اس کے بعد جو بیچارہ نیا سدھر ہے اس کو ہر کوئی گھیر رہا, تو کیا لوگوں کو گائیڈ کرے گا, خود کے واندے ہو رہے اس کے. یعنی کہیں نہ کہیں ہمارا معاشرہ ہی اصل وجہ ہے کہ لوگ اسلام کہیں نہ کہیں ایک اسٹیج پہ جا کے چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ انہیں صحیح کنسلٹنگ ہوتی نہیں ہے, اور وہ سمجھتے کہ یار اتنی قید ہے, ان کے آپس میں اتنے جھگڑے, یہ ادھر جاؤ تو یہ میرے کو بلاتا ہے, ادھر جاؤ تو یہ میرے کو بلاتا ہے, اور وہی نا کروں کیا, چھوڑ دیں. کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی پوچھے گا کہ بتا آپ نے علم پہ کیا عمل کیا. مطلب اس سے یہ پتہ ہے کہ ہر شخص سے اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا, چاہے وہ عالم ہو جو 6 سال لگایا ہو یا غیر عالم ہو, مگر جو علم اس نے سیکھا نا. اب جو کہتے کہ بھائی پروفیشنل ان کو کہو کہ کلمہ کس سے سیکھے, تو کہیں گے ماں باپ سے سیکھے. اور ماں باپ کو کلمے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آتا ہوگا اسلام کا, مگر سیکھے نا, کیونکہ وہ چیز ان کو پتہ تھی تو انہوں نے دی. جتنا تمہیں علم پتہ ہے وہ دے دو, مسائل جو ہے وہ علماء پہ چھوڑ دو. دعوت و تبلیغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اصحاب دعوت دیتا تھا, اور یہ دعوت ہماری جیسی ادھر آپس مسلمانوں میں نہیں گھوم رہی تھی, بلکہ اس وقت کے شدید کفار, مشرک اور ایسے بڑے بڑے جو امپائرز تھے اس وقت, ان تک بھی دعوت پہنچائی ہے. یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟